وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں معاہدے پر عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا شامل ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ معاہدے کے لیے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے کردار کو سراہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب کو مبارکباد، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ آبنائے ہرموز جمعے کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ آبنائے ہرموز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے کھولا جائے گا۔ بارودی سرنگیں ہٹانے کے بعد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ یہ عظیم ڈیل خطے میں امن و سلامتی لائے گی۔ کئی صدور ایران کے ساتھ امن قائم کرنے میں ناکام رہے، میں نے حقیقی معنوں میں امن قائم کیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں سے امریکہ کی بحری ناکہ بندی ہٹانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا اگر ایران حتمی جوہری معاہدے تک نہ پہنچا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے تحت آبنائے ہرموز ٹول فری ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود طے پایا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے کرے گا۔ معاہدے کا متن دستخط کے بعد جاری ہوگا۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ آئندہ مذاکرات میں ثالث موجود رہیں گے۔ 60 روزہ مذاکرات میں جوہری معاملات زیر بحث آئیں گے۔ 60 روزہ مذاکراتی عمل میں پابندیوں کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ منجمد اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی اور جنگ کا خاتمہ ہونے پر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ایران کی تعمیر نو کے طریقہ کار پر بھی زیر بحث آئے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایم او یو پر اس وقت اتفاق کیا جب تک اپنے مطالبات کو متن میں شامل نہ کر لیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی تو ایران رد عمل دے گا۔ ایران کی فوجی طاقت نے معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد کی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی۔ کہا لبنان سمیت فوجی کارروائیاں آج سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہوں گی۔ معاہدے پر دستخط جمعہ 19 جون کو ہوں گے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری اور مکمل طور پر ختم ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔ ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں۔ امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپس کی حمایت شامل نہیں۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے قبل امریکہ ایران کے منجمد $12 ارب جاری کرے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے میں ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور آبنائے ہرموز فوری کھولنے کی شق شامل ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا ایٹمی مواد نکالنے کی کوئی جلدی نہیں، یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کو نقد رقم نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا ایران پر پابندیاں ممکنہ طور پر نرم کی جا سکتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں۔ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔ ایران امریکہ ڈیل پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر دکھایا، اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا۔
امریکہ ایران ڈیل کی خبروں پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد کی کمی. امریکی خام تیل کی قیمت $80.76 ہو گئی. برنٹ خام تیل کی قیمت $83.70 پر آ گئی اور UAE مربن تیل کی قیمت $83 فی بیرل ہو گئی. برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. 4 یورپی ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. واضح اور قابل تصدیق اقدامات پر ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی. آبنۂ ہرموز کا فوری اور غیر مشروط کھلنا ضروری ہے. برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا اعادہ. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالثکاروں کو مبارکباد. کہا آبنۂ ہرموز ٹول فری ہونی چاہیے. امریکہ ایران معاہدے کے بعد تکنیکی مذاکرات میں تعاون کے لیے بھی تیار ہے. قطر کے وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. کہا چاہتے ہیں آئندہ مذاکرات میں فریقین کی شرکت مثبت اور تعمیری جذبے کے ساتھ ہو. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے نیتن کو ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق پیش رفت پر آگاہ کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کو 80 برس کے ہو گئے. 80 برس کے ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر بھی امریکی سیاست کا موضوع بن گئی. سالگرہ کے موقع پر ٹرمپ کی اونگنے کی تصاویر اور ویڈیو موضوع بحث بن گئی. سلیپی جو کے بعد ڈوزی ڈان اور کمانڈر ان سلیپ کے چرچے. ٹرمپ سابق صدر جو بائیڈن کو سلیپی جو کہہ کر ان کی عمر اور ذہنی صحت پر سوال اٹھاتے تھے. اونگنے کی ویڈیو اور تصاویر سامنے آنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی زد میں آ گئے. بعض ڈیموکریٹ رہنما ٹرمپ کو ڈوزی ڈان اور کمانڈر ان سلیپ کے ناموں سے پکار رہے ہیں. ایرانی فٹ بال ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ کے لیے امریکہ پہنچ گئی. ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ لاس اینجلس میں پاکستانی وقت کے مطابق منگل کی صبح 6 بجے کھیلا جائے گا. چار بر اعظم، 27 ممالک، 21 ماہ اور 25,000 کلومیٹر سے زائد کا سفر. یہ کوئی سیاح نہیں بلکہ جرمنی کی فٹ بال ٹیم کے ڈائی ہارڈ فین 26 سالہ جیکب البرٹی ہیں. اپنی پسندیدہ ٹیم کے میچز دیکھنے امریکہ پہنچے ہیں. ہیوسٹن میں کوراساؤ کے خلاف میچ کے دوران وہ اسٹیڈیم میں موجود رہے. جیکب البرٹی کا کہنا ہے کہ وہ جرمنی کو ورلڈ چیمپئن بنتا دیکھ رہے ہیں. اور فٹ بال ورلڈ کپ میں آئیوری کوسٹ نے ایکواڈور کو 1-0 سے شکست دے دی. فیصلہ کن گول ڈیالو نے 90 منٹ میں کیا اور اس سے پہلے نیدرلینڈز اور جاپان کا سنسنی خیز مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا. اس سے پہلے جرمنی کی ٹیم نے شاندار فتح حاصل کی. پہلی بار میگا ایونٹ میں شریک ٹیم کوراساؤ کو 1 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی. ایک اور میچ میں سویڈن اور تیونس مد مقابل.